بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سعید بھائی انہوں نے سوال کیا ہے ناظرین میں سے کہ سحری جو ہے نا جی وہ کھانے کو طبیعت نہیں کرتی، تو اس کے بارے میں کیا میں گناہ گار تو نہیں ہوتا اگر میں سحری استعمال نہ کروں، سحری نہ کروں تو؟ جی سعید بھائی، میں نے آپ کا سوال پڑھا، ریپیٹ کیا اور ابھی جواب حاضر خدمت ہے۔ محترم، رمضان شریف کے اندر سحری کرنا یہ قرآن پاک کا حکم ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیہ مقدسہ سے تقریباً فی 36 مسائل، اس سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے تقریباً 36 مسائل کو اخذ کیا ہے۔ ان میں 7ویں نمبر پر سحری کا آپ نے ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے۔ اس لیے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یہاں بھی کلو وشربو ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے سحری کی طرف، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ سحری کریں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کے اندر، امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر، اور امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر، امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی کے اندر، امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ کے اندر، اور اسی حدیث کو حدیث کا جو انڈیکس ہے مشکات شریف کے اندر، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اس کو 6 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسخروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کے اندر برکت ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اتنے محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث کو اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سحری کی ترغیب دلائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ سحری کرتے ہیں نا، تو گویا کہ آپ اتباع قرآن و سنت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سحری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اہل کتاب کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ سحری کر رہے ہوتے ہیں نا تو اپنے آپ کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کھانے کے ساتھ یہ نیت ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں گا تو اللہ آپ کو اس کی قوت عطا فرماتا ہے۔ آپ سحری کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ بد اخلاقی سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ جس وقت انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور جس وقت آپ کھانا کھا کر حشاش بشاش ہوتے ہیں تو آپ کا چڑچڑا پن دور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سحری کرتے ہیں نا تو آپ کو صدقے کی ترغیب ملتی ہے کہ اللہ نے تو مجھے اس وقت بھی دیا ہے، ان لوگوں کو جن کو ملتا نہیں وہ کیسے سحری کرتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ جس وقت سحری کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اجابت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کو ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھے اچھے کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر آپ کا وقت گزرتا ہے۔ آپ سحری کر رہے ہوتے ہیں نا تو خواہشات اور نفسانیات سے دور آپ ہو جاتے ہیں، دن کو آپ کو ان خواہشات کی طرف جو راغب کرنے والی چیزیں ہیں ان سے آپ بالکل قناعت کر لیتے ہیں۔ تو سحری کے اندر یہ بہت ساری کیا نام ہے فضیلتیں ہیں، اس کو ہمیں رد نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں السحور برکہ، اور آگے چل کر فرماتے ہیں فلا تدعو، اس کو چھوڑو نہیں۔ کیوں؟ فرمایا ایک گھونٹ بھی اگر آپ پانی کا پی لیتے ہیں نا، ایک گھونٹ بھی
تو یہ بھی آپ کے لیے سحری کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس حدیث کے آخر میں جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَخِّرِينَ، فرمایا جو لوگ سحری کرتے ہیں ان کے لیے اللہ ذوالجلال اپنی بارگاہ سے رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے اور ملائکہ ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو سعید بھائی آپ کو سحری کی طرف راغب، رات کو کھانا کم کھائیں تاکہ آپ کو بھوک لگے اور آپ سحری کی طرف متوجہ ہوں۔ سحری کی طرف متوجہ ہونے سے ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے جس کو سعید بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسلاً روایت کرتے ہیں، وہ مرسلاً روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں تسخروا ولو بلقمہ، ایک لقمہ بھی اگر آپ سحری کے وقت کھا لیں تو یہ جتنی بھی میں نے آپ کو فضیلتیں بتائی ہیں ان کے آپ مستحق ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ تھوڑا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَخِّرِينَ کہ اللہ کی چھم چھم رحمت کی بارش آئے اور آپ کو اپنی آغوش کے اندر لے لیں؟ اس لیے کوشش کریں، سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ہمیں الفاظ ملے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا، کُلُوا وَاشْرَبُوا، سحری کر کے آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو روزے کے اندر اور لطف آئے گا اور اس کے اندر اتباع قرآن و سنت بھی ہوگی اور یہود کی مخالفت بھی ہوگی۔ اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو سعید بھائی یہ سحری کی فضیلت تھی جس کو میں نے قرآن و سنت اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے اس میں سے میں نے آپ کو کچھ سنایا ہے، ورنہ میں نے آپ کو کہا ہے اتنے محدثین نے جس وقت 5 کے لگ بھگ محدثین نے کتب ستہ کے 5 لوگوں نے، یعنی کتب ستہ میں سے بخاری، مسلم، ترمذی، صرف ابو داؤد کو چھوڑ کر نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل، بلکہ امام دار القطنی نے، امام مشکات نے ان حدیثوں کو اس لیے نقل کیا ہے تاکہ رسول اللہ کی امت کو رغبت ملے اور وہ سحری کریں۔ جس وقت آپ سحری کرتے ہیں تو اتنی فضیلتیں، اتنی رحمتوں کی برسات اللہ ذوالجلال آپ کے اوپر فرماتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور سحری کے اندر احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے، بہت ضروری، بہت ضروری کہ ٹائم کے اوپر سحری کریں، اور سحری کرنے کے بعد پھر آپ نماز تہجد بھی ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تہجد کے بعد پھر تھوڑی سی ایفرٹ اور کوشش کرنے سے آپ صبح کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باجماعت آپ کا یہ سارا معاملہ بھی طے ہو سکتا ہے، اور اتباع سنت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کی جو چھم چھم اس وقت برسات ہوتی ہے، درجہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے سحری کی طرف راغب رہیں۔ اللہ آپ کو سحری کی توفیق عنایت فرمائے اور ان مسائل کو سن کر مزید اس کی طرف راغب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔